السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورت جاسیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم کے معنی اللہ جانتا ہے، حروف مقطعات ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب و بڑی حکمت والا ہے اتاری۔ بلا شبہ مومنوں کے لیے آسمان و زمین میں بڑے بڑے دلائل اور یقین کرنے والوں کے لیے خود تمہاری پیدائش میں اور اللہ کے کھلائے ہوئے جانوروں میں بھی بڑے بڑے دلائل، اور عقل والوں کے لیے دن رات کے آنے جانے میں بھی، اور آسمان سے اللہ کی اتاری ہوئی روزی ہے جس سے وہ زمین کو اس کے بدلنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا، یعنی ہماری نشانیوں میں غور و فکر کرو، ہماری نعمتوں کو جانو اور ان کی قدر پہچانو، پھر ان کا شکر ادا کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے، جس نے نہ صرف زمین و آسمان بلکہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کی، جاندار بے جان اعلیٰ ادنا سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سمندری جانداروں کا بھی وہی خالق ہے، دن رات کا بدلنا، صبح کا شام کا آنا جانا، نور و ظلمات کا الٹ پھیر، سب اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ بوقت ضرورت کے اندازے کے ساتھ وہی آسمان سے باران رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہاں رزق کا اطلاق بارش پر کیا گیا کیونکہ بارش رزق کا سبب ہے۔ تو اللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مردہ زمین بارش کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، خشک زمین بارش کے بعد سبزی اور پھل پھول اگانے شروع کر دیتی ہے۔ ہوائیں اسی کے اختیار میں ہیں، وہی کبھی تیز چلاتا ہے، کبھی سلو چلاتا ہے، کبھی پچھب کی طرف چلاتا ہے، کبھی جنوب کی طرف چلاتا ہے، کبھی خشکی پہ چلاتا ہے، کبھی تری پہ چلاتا ہے۔ کچھ ہوائیں پانیوں کو بادلوں کو پانی سے بھر کر لے کے جاتی ہیں، کچھ نچوڑتی ہیں، کچھ روح کی غذا بن جاتی ہیں پانی پینے کی صورت میں۔ اتنی اس کی قدرت، اتنا اس کا فیاض ہے کہ انسان اس کو اپنے احاطے میں لا ہی نہیں سکتا۔ اصحاب دانش کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں اگر وہ غور و فکر کرے تو۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ اللہ کی آیتیں جن کو ہم آپ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، پھر اللہ کے اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر چھوٹے اور گناہ کار پر افسوس ہے جو اللہ کی آیتوں کو جس کے سامنے پڑھی جاتی سنتا ہے پھر بھی مغرور ہو کر اس سے اڑا رہتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو درد بھرے عذاب کی خوشخبری بنا دیجیے، اور یہ جب ہماری کسی آیت کا علم حاصل کر لیتے تو اسے مذاق میں اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور ان کی کمائی کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ وہ کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کا ساتھ بنا رکھے تھے، اور بہت بڑا عذاب ان کے لیے ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے بہت ہی سخت اور دردناک عذاب ہے۔ یعنی قرآن کی جو اللہ کی طرف سے صاف اور سلجھا ہوا اترا ہے، آپ کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جن کو سننے کے باوجود نہیں سنتے، ان پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں، تو پھر بھلا یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اور اللہ کی کتاب کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے ایمان اور یقین کے قابل ہے؟ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ان پر جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے، کیونکہ ان کی زبانیں اللہ کی کتاب سن کر جھوٹ باندھتی ہیں۔ ان کی زبانیں پر جھوٹ، ہاتھوں میں گناہ اور دلوں میں کفر ہے۔ یعنی یہ قرآن سن کر بھی سرکشی اور دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی کتاب سن کر سن ہو گئے جیسے منافق ہے، سنا ہی نہیں۔ آپ ان سے فریاد فرما دیں کہ قیامت کے دن ایسوں کے لیے دکھ بھرا عذاب ہوگا۔ پھر یہ قرآن سن کے اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے، نعوذ باللہ، جیسے آج بھی بدبخت اس مقدس کلام کی توہین کرتے ہیں۔ اسی طرح کل قیامت کے دن بھی انہیں ذلت والا عذاب ہوگا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن لے کر دشمنوں پہ نہ جاؤ کہیں اس کی توہین نہ کر دیں۔ ذلت والا عذاب ان کو ملے گا، جہنم کا عذاب ان کو ملے گا۔ اس دن ان کی مال اولاد، دیوی دیوتا، من گڑت علاق کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ نے دریا تمہارے متی بنا دیا تاکہ ان میں سے اس کے حکم سے کشتیاں چلتی رہیں، تاکہ تم ان پر سوار ہو کر ان کا فضل ڈھونڈ لو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اس نے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اپنی طرف سے تمہارے متی بنا دی۔ یقیناً اس میں ارباب فکر کے لیے بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ آپ مومنوں سے فرما دے کہ وہ ان لوگوں سے قطع نظر کر لے جو اللہ کے دنوں کا یقین نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کی کمائیوں کا بدلہ دے۔ جس نے نیک عمل کیے اپنی بھلائی کے لیے کیے، جس نے برے عمل کیے ان کا بوجھ اسی پر ہوگا، پھر تم سب اپنی رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ صبر کا حکم ہے، یعنی صبر کی عادت پیدا کرو، دوسروں کی تلخ باتیں سن کر مشرکوں اور اہل کتابوں کی اذیت سہ لو اور انہیں معاف کر دو۔ شروع اسلام میں ضبط اور صبر کا حکم تھا جب مسلمان کمزور تھے، نادار تھے، بعد میں جہاد و ہجرت کی احکامات اترے۔ صبر اور تحمل تو بہت اچھی عادت ہے، لیکن اللہ کے احکام کی توہین دیکھ کر صبر کرنا
پکے ایمان کی نشانی نہیں اور کمزوری کی دلیل ہے. اس لیے ایسی محفلوں میں مت بیٹھے، ایسی مجلسوں میں مت بیٹھے، اور اگر بیٹھے تو ان کا رخ موڑ دیں تاکہ وہ اسلام کا مذاق نہ کر سکیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے اسرائیلیوں کو کتاب، حکومت اور نبوت دی. ہم نے انہیں پاکیزہ روزیاں دی، انہیں جہان والوں پر فوقیت بخشی، اور ہم نے انہیں شریعت کے واضح احکام دیے. پھر انہوں نے باہمی ضد سے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف ڈالا. یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن جن باتوں میں اختلاف کریں ان سب میں ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. پھر ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص طریقے پر قائم کر دیا. آپ اسی راہ کی پیروی کیے جائیں اور بے علموں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیے. یقین مانیے یہ لوگ آپ سے اللہ کا کوئی عذاب بھی نہیں ہٹا سکتے، اور ظالم باز کے رفیق ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا رفیق ہے. یہ قرآن لوگوں کے لیے ہوشیاریوں اور ہدایت کا سبب ہے، اور یقین والوں کے لیے بڑی رحمت ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کے پاس دین کی صاف ستھری اور روشن دلائلیں بھیجی اور ان کے سامنے حق رکھ دیا، لیکن باہمی تعصب و نفسیات سے حق آ جانے کے بعد انہوں نے پھوٹ ڈالی اور کئی گروہ بٹ گئے. قیامت کے دن خود اللہ ان کے اختلافات کا فیصلہ فرما دے گا. اس آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا کہ تم ان کی طرح آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، ان کی روش اختیار مت کرو جیسی روش وہ لوگ اختیار کیا کرتے تھے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون. کہ برائی کرنے والوں یہ سمجھے کہ ہم انہیں ایمان نیک عمل والوں جیسے کر دیں گے، ان کی زندگی اور موت ایک ہی سی ہو. چاہیے بڑا برا خیال کر رہے ہیں. اللہ نے زمین و آسمان عدل کے ساتھ پیدا کیے تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا. کہ آپ نے سے بھی دیکھا جس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور سمجھ بوجھ کے باوجود اللہ نے اسے راہ سے ہٹا دیا اور اس کے کان اور دل پر مور لگا دی اور اس کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا. بھلا اللہ کے بعد ایسے شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا آپ بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہیں بتایا کیا جا رہا ہے. پرستاران جو پرستار ہیں ان خواہشوں کو بھی دیکھیں جو اپنی خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں. جو وحی میں آیا اس کو نہیں پکڑتے. کہا جاتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ سب سے زیادہ جس سے الہ کی پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا خواہش نفس ہے. افرأیت من اتخذ الہہ اہواءہ. تو وہی کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، حدیثوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی اختیار کرتے ہیں، اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق سمجھتے ہیں کہ دین ایسا ہونا چاہیے. تو یہ گمراہی والی بات ہے. انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے. ہماری عقل، ہماری خواہش نفس، ہماری سمجھ وہی کے مقابلے میں کچھ نہیں. ہم بیٹھے ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، دائیں بائیں کچھ نظر آ رہا ہے، ہمیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں نظر آ رہا. ہم کسی نئی جگہ جائیں، ہم بیٹھے ہوں سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ باقی کتنے بیڈ روم ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے کچن ایک ہے یا دو ہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کے واش روم کتنے ہیں. لیکن وہی وہ چیزیں بھی بتاتی ہے جو انسان کے دائرے اختیار میں بھی نہیں ہوتی، جہنم کا بھی جنت کا بھی. تو دنیا پیدا کرنے کی ایک حکمت ہے. یہ دنیا اس لیے بنائی ہے عدل اور حکمت کے لیے چاہیے تاکہ ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کا پورا بدلہ حاصل کر لے اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے. مشرک بولے زندگی دنیاوی زندگی، ہم مرتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، ہمیں صرف زمانہ مارتا ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف منمانی باتیں ہیں. اور جب انہیں ہماری صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے آس پاس سوائے اس کے اور کوئی حجت نہیں ہوتی کہ تم سچے ہو، تمہارے باپ دادوں کو لے آؤ، زندہ کر دو اور فرما دیں کہ اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اٹھا کر اکٹھا کر دے گا. لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں انسان زمانے کو برا کہہ کے مجھے دکھ پہنچاتا ہے کیونکہ زمانہ میں ہوں اور زمانے کے تمام کام میرے اختیار میں ہیں اور دن رات کا لانا لے جانا میرا کام ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَحْسَرَةُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور آسمان اور زمین پر اللہ کی بادشاہت ہے. جب قیامت آئے گی تو باطل پرست سخت نقصان میں ہوں گے. آپ ہر امت کو اپنے اپنے گھٹنوں پر گری ہوئی دیکھیں گے. ہر گروہ اپنے اپنے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا. تمہیں تمہارے سارے کاموں کا بدلہ دے دیا جائے گا. یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ بول رہی ہے کیونکہ ہم تمہارے سارے عمل لکھواتے رہتے ہیں.
یا قیامت کی ہولناکیاں، وہ ایسا دہشت انگیز دن ہوگا کہ سب کے چھکے چھوٹ جائیں گے اور لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. جب جہنم گھسیٹ کر میدان محشر میں لائی جائے گی اور وہ ایک انگڑائی لے گی تو لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. اس وقت خلیل اللہ اور روح اللہ بھی نفسا نفسی پکار رہے ہوں گے. صاف فرما دیں گے بار الہی آج ہم تجھ سے سوائے اپنی سلامتی کے اور کچھ نہیں مانگتے. روح اللہ فرمائیں گے کہ سچے معبود آج میں اپنی والدہ محترمہ کے لیے بھی کچھ نہیں سوال کرتا، میری جان بچ جائے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا میں آج بھی تمہیں جہنم کے پاس گھٹنوں پہ جھکا ہوا دیکھ رہا ہوں. پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے لوگ جدا جدا کر دیے جائیں گے اور تمام امتیں گھٹنوں کے بل میں جھک جائیں گی. پھر فرمایا ہر گروہ کو پکار پکار کر اعمال نامہ دیا جائے گا، جیسا کہ وضیع الکتاب ہم نے پیچھے یہ آیت پڑھی. اعمال نامے جسے ہم نے اپنے حکم سے اپنے امیر اور صادق فرشتوں سے لکھوائے ہیں، تمہارے عمل ٹھیک ٹھیک تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے. اعمال نامے سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے. آپ گناہگاروں کو اس سے ڈرتا ہوا دیکھیں گے. وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری بدبختی، اس اعمال نامے میں تو کسی چھوٹے بڑے عمل کو لکھے بغیر چھوڑا ہی نہیں. ایک ایک کر کے سارے عمل لکھے ہوئے، جو کچھ کیا دھرا تھا سب سامنے آ گیا. چونکہ رب تو ظلم پسند نہیں اور انصاف محبوب ہے، اس لیے عدل و انصاف سے اعمال نامے لکھوائے گے. فرمایا ہم نے بزرگ فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ برابر تمہارے عمل لکھتے رہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کے عمل فرشتے لکھتے ہیں، پھر یہ عمل لے کر آسمان کا رخ کرتے ہیں. آسمانی دفتر عمل کے فرشتے یہ عمل لوح محفوظ میں لکھے ہوئے عملوں سے ملاتے ہیں. اللہ نے لوح محفوظ میں مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اپنے علم کے مطابق انسان کے عمل لکھ لیے. جب فرشتے ملاتے ہیں تو ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. پس جو لوگ ایمان لا کر نیک عملوں میں مصروف رہے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا. یہی کھلی کامرانی ہے. لیکن میں کافروں سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ پھر تم نے غرور کیا اور تم تھے ہی بڑے گناہگار. اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیتے تھے ہمیں خبر ہی نہیں قیامت کیا چیز ہے، ہمیں اس کا محض گمان ہے، یقین تو ہے ہی نہیں. اور ان پر ان کی عملوں کی خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی اور جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی انہیں آن گھیرے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسا تم اپنے اس دل کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہاری قرارگاہیں آگ ہیں، تمہارا کوئی حمایتی نہیں. یہ اس واسطے سے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا اور تمہیں دنیاوی زندگی نے بھلا رکھا تھا. اس لیے آج یہ دوست سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ اللہ کی ناراضگی کی تلافی کی جائے گی. آخر میں اللہ کی بڑائی ہے جو آسمان اور زمین کا اور تمام جہانوں کا رب ہے. آسمان اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ اس سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے. بارہا یہ آیتیں آ رہی ہیں، آخری پاروں میں تو بار بار آئیں گی. اللہ کی نافرمانی کرنے والے کافروں کے بارے میں، ڈانٹ ڈپٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں سنتے تھے، سن کے سرکشی کرتے تھے، غرور کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے، تکذیب کرتے تھے، گناہ اختیار کرتے تھے. اور جب اللہ والے تمہیں قیامت کا یقین دلاتے تھے، سمجھاتے تھے تو ان کو اذیت دیتے تھے، ان سے نفرتیں کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج قیامت کے دن ان کے غرور اور نفرت کی اور برائیوں کی سزا ظاہر ہو جائے گی. وہ اپنی آنکھوں سے اپنے کرتوتوں کی سزا دیکھیں گے، عذابوں کو دیکھیں گے اور جن کا مذاق اڑاتے تھے انہیں اونچے منزلوں پہ دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے فضل بندوں سے قیامت کے دن فرمائے گا، اللہ اپنے بعض بندوں سے قیامت کے دن فرمائے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا دنیا میں نے تجھ پہ ہر طرح کی نعمتیں نہیں اتاری تھی؟ کیا میں نے اونٹ گھوڑے تیرے متی نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے میں نے اپنے گھروں میں اور حویلیوں میں آزاد زندگی بسر کرنے کا موقع نہیں دیا تھا؟ یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ساری باتیں سچ ہے، بلا شبہ تیرے یہ انعامات تیرے احسانات مجھ پر تھے. اللہ فرمائے گا آج میں بھی تجھے اسی طرح بھولوں گا جس طرح تو ان میں رہ کے مجھے بھول گیا. تو عذاب کس لیے دیا جا رہا ہے؟ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، تمہیں ایک دنیاوی چند روزہ زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تم اس پر مطمئن تھے، آخرت کا دھیان تک نہ کرتے تھے، ایسے غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے. آج نقصان ہی نقصان میں پڑ گئے. اب نہ تو تم جہنم سے آزاد کیے جاؤ گے اور نہ تم سے ہماری ناراضگی ہٹانے کے لیے کوئی عذر طلب کیا جائے گا.
یعنی نہ تو عذاب چھوٹ سکے گا اور نہ ہماری رضا حاصل کر سکو گے. لیکن آج مومن بلا حساب جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شامل کرے گا اور اس طرح تو بلا حساب دوزخ میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے. لاکھ توبہ کرو مگر آج کی توبہ قطعی رائے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ اس دن کے آنے سے پہلے ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر دے. اللہ ہماری روشوں کو درست کر دے، ہمارے مال کو درست کر دے. ہمیں ایسے لوگوں کی طرح نہ بنانا. اللہ تعالیٰ ہر بڑائی اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کا ہر چیز کا مالک مختار ہے، تمام کائنات کا مربی ہے. اسی کی سلطنت اور عظمت آسمان اور زمین پہ. وہ بڑی زبردست عظمت اور بزرگی والا ہے. ہر چیز اس کے مقابلے میں پست ہے، سب اس کے سامنے محتاج ہے. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے عظمت میرا تہمت اور کبریائی میری چادر ہے. جو کوئی ان میں سے کسی کو مجھ سے لینا چاہے گا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بڑائی اور تکبر والا جہنمی ہے. اللہ غالب ہے، کبھی کوئی اس پر غالبہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے آگے چوچرا نہیں کر سکتا. وہ حکیم ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں. وہ بلند اور برتر ہے، اس کے ساتھ کوئی حقدار عبادت نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.